بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کی ابتدا یہ ہے کہ ایک رات ایک جماعت کے ساتھ گانا بجانے کی محفل میں مشغول تھے۔ جب سب سو گئے تو تنبورے سے آواز آئی، اے مالک تیرا کیا حال ہے؟ کب تک توبہ نہ کرو گے؟ اس وقت آپ نے گناہوں سے ہاتھ کھینچ لیا اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں توبہ کر کے حال کو درست کیا۔ حضرت مالک بن دینار دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف کیا اور سال بھر اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ پھر ایک سال کے بعد جب آپ مسجد میں سے برآمد ہوئے تو ندائے غیب آئی کہ اے مالک تجھے اب خود غرضی سے توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید رنج اور شرمندگی ہوئی، اور آپ نے اپنے قلب کو ریا اور غرض سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپس میں کہہ رہا ہے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس شخص کو متولی مسجد بنا دیا جائے۔ اس فیصلے پر متفق ہو کر جب پورا مجمع آپ کے پاس پہنچا اور باہمی متفقہ فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں ایک سال تک ریاکانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں صدقے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آن پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ جب سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی قرأت کرتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، حالانکہ ہم تو محض نفس کے پجاری ہیں اور لوگوں سے مدد کے متمنی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کی صحبت سے کیا فائدہ۔ آپ نے کسی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تقدیر الہی پر راضی رہ تاکہ تجھ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے۔